بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی کیفیت سے نکالنے کے لیے ایک مسلمان کو طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے؟ اس کو 5 طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ پہلا طریقہ سچی توبہ کرے، کیونکہ اس بات پہ دو رائے نہیں، کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ نے لکھی ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، وہ اللہ نے لکھی ہوئی ہے، اور ہمارے گناہوں کی شامت ہے، اور ہماری کمی اور کوتاہی اور خطاؤں کی نحوست ہے جو آج ہر ایک کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ تو سچی توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، انسان خوبصورت وضو کرے اور اس کے بعد دل لگا کے 2 رکعتیں پڑھے، اور پھر اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اللہ کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے آئندہ گناہ سے توبہ کر لے کہ میرے مالک، میں عزم مصمم کرتا ہوں کہ میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ توبہ اور استغفار جو ہے یہ بھی انسان کی مصیبتوں کو ٹالنے کے ذریعہ ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، قرآن کہتا ہے جس قوم کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہوں اس قوم کو اللہ عذاب نہیں دیتے۔ دوسرا کام جو کرنے والا ہے، جو امت کو سنت سمجھ کے کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احتیاطات امت کو عطا کی ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندگی کا ایک طریقہ بتا دیا ہے، تم اپنے منہ کو صاف رکھو، طیبوا افواہکم، طہروا ھذی الاجساد، تم اپنے جسموں کو پاک صاف رکھو، طہروا افنیتکم، اپنے گھروں کے ماحول کو صاف ستھرا رکھو، طہروا ساحاتکم، اپنے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو۔ یہ اللہ کے رسول کے فرامین ہیں۔ تو انسان کی پاکیزگی، وہ فکری پاکیزگی ہو، وہ قلبی پاکیزگی ہو، وہ انسان کے جسم کی پاکیزگی ہو، اس کے ماحول کی پاکیزگی ہو، یہ ساری پاکیزگیاں شریعت کا حکم ہے۔ الطہور شطر الایمان کا آخر کوئی معنی ہے کہ صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی یہ آدھا ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو احتیاطات دی ہیں، ان احتیاطات کے ساتھ اگر ڈاکٹر اس بات کا مشورہ دیتے ہیں، ان کا ایک تجربہ ہے کہ اس چیز سے بچو، تو بچنا چاہیے۔ علاج سنت ہے، دوائی لینا سنت ہے، لیکن اس علاج اور دوائی سے پہلے اپنے آپ کو اس طرف لے جانا کہ میں احتیاط کر لوں، یہ اس سے اچھا طریقہ ہے۔ تو ہمیں ان ہدایات کو کبھی بھی پس پش نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن ان ہدایات کی روشنی میں اپنے آپ کو گھائل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس قدر خوف زدہ ہو جائیں کہ پتہ نہیں موت آئی کہ آئی۔ احتیاط کو سنت سمجھ کے اختیار کیا جائے۔ تیسرا کام نکلنے کے لیے، تیسرا کام کرنا چاہیے اس خوف کی کیفیت سے، نمازوں کی پابندی کریں، ایسے کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی ضمانت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ملتی ہے۔ کس طرح انسانوں کو آج روک لیا جاتا ہے کہ ان کا مشاہدہ کیا جائے یہ بیمار ہیں کہ نہیں بیمار، ایسی جگہوں پہ روک لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی امان گاہ رکھی ہے، وہ ہے نماز۔ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا تخفر اللہ فی عہدی، جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں چلا جاتا ہے۔ جو گھر میں داخل ہوتا ہے سلام کہتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے۔ جو اگر دین کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے۔ اس لیے سلام کہنا اس کو کبھی نہ چھوڑے، نماز با جماعت کو کبھی نہ چھوڑے۔ ہاں، اگر کیفیت ایسی بن جاتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ اس طرح وبا کے پھیلنے کا ایک بات ہوتی ہے کہ کہیں کسی کو نقصان نہ ہو، تو مسجد میں آپ بہت لوگ اکٹھے نہ ہوں، تو اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ مسجدوں کو بند نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، اور یہ آج نہیں، پہلے بھی اس طرح کی کیفیات پیدا ہوئیں اور لوگ اس قدر پریشان ہوئے۔ راوی بیان کرتے ہیں، امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ طاعون کی بیماری لگی تو 3 دن کے اندر ہر روز 70,000 لاشیں اٹھتی تھیں، ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، مسجدیں ویران ہو گئی تھی، کوئی مسجد میں نظر نہیں آتا تھا۔ تو ویسے مساجد کو بند نہ کیا جائے، لیکن اگر اس طرح کی اچانک سے وبا پھیلتی ہے تو احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مسجد میں جانا خود ایک علاج ہے۔ اللہ کے سامنے جب انسان گرتا ہے تو
تو اللہ عز و جلال کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ جب طاعون کی بیماری آئی تو ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کے، بچوں کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں ڈیرا لگا لیا تھا، جس کے دو فائدے ہیں۔ موت تو گھر میں بھی آنی ہے، یہاں بھی آئے گی اللہ کے گھر میں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے تو ہم اللہ عز و جلال کی رحمت کے مستحق قرار پائیں گے۔ چوتھا کام جو کرنے والا ہے وہ ہے انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں جو ہیں وہ صبح و شام ان کو معمول بنانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک دعا ہے، سنن ابی داود کی روایت ہے، جو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کو کبھی بھی کوئی اچانک بلا نہیں پہنچے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انسان جہاں بھی رہتا ہے، کہیں رکتا ہے، پڑاؤ ڈالتا ہے، یہ دعا اگر پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، جب تک یہ دعا پڑھ کے جہاں بھی رہے گا دنیا کی کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ اسی طرح تیسری دعا جو انسان کو معمول بنانا چاہیے، کسی کو غم آئے، بیماری آئے، کوئی بیماری، سقم نکرہ ہے، والنکرۃ تدل علی العموم، کوئی بھی بیماری ہو، انسان پہ کوئی سختی آ گئی ہے، کسی فکر میں مبتلا ہے تو یہ دعا پڑھ لے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اس دعا پڑھنے والے کو رب تعالیٰ سختیوں سے ہی بچاتے ہیں اور فکر اور غم اور بیماریوں میں اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ پانچواں کام جو کرنے والا ہے، میں پھر اس کی طرف آؤں گا کہ امت کے اندر یقین کی کیفیت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صلاح اول هذه الامة بالزہد والیقین ویہلک آخرها بالبخل والامل۔ پہلی امت کی اصلاح ہوئی تو ان کے اندر زہد تھا اور یقین تھا۔ امت کے آخری لوگ جو ہیں وہ اگر ہلاک ہوں گے تو بخیلی کی وجہ سے اور لمبی امیدوں کی وجہ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی اچھی بات کہہ دی، اور صحابی کیا کہہ رہے ہیں، الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ۔ صبر، برداشت، یہ آدھا ایمان ہے، اور یقین جو ہے یہ پورا ایمان ہے۔ اس لیے تو یقین کو ایمان والوں کی بنیادی صفت بیان کیا گیا ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، بلکہ یقین جو ہے یہ تو ایمان کے اضافے کا باعث ہے۔ الیقین من زیادت الایمان، جیسے کہ سہل بن عبداللہ تستری کہا کرتے تھے، انسان کا ایمان مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر اللہ عز و جلال کا یقین پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ الیقین ملاک القلب، ابو بکر الوراق کہا کرتے تھے کہ دل کے اندر ایمان اس وقت جو ہے وہ جگہ بناتا ہے جب انسان کو اللہ پر یقین ہو جاتا ہے۔ محسنین کا بنیادی وصف بیان کیا گیا ہے، محسنین وہ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازیں پڑھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور آخرت پر یقین رکھنے کا معنی ہے کہ ایک مالک ہے جس نے حساب لینا ہے، اس مالک پہ یقین رکھنا کہ وہ دنیا میں جو نیکیاں کرنے والا ہے اس کو ضائع نہیں کرتا، وہ کسی کے اعمال کی قدر کرتا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ افضل ترین عمل کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ یہ ہے ایمان لا شک فی، ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ اس میں شک کی گنجائش نہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو امت کی رہنمائی کی کہ تم جب تک یقین سے نہیں مانگو گے اللہ تعالیٰ سے، اس وقت تک تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین جب انسان کو اللہ تعالیٰ پہ ہو جائے، وہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ یقین کے ساتھ پڑھ لے تو یہ کلمہ اس قدر عظیم ہے، یرجع ذلک الی قلب موقن الا غفر اللہ لہا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ یہ یقین ہی انسان کو قبر میں فائدہ دے گا، یقین والا ہی صحیح جواب دے پائے گا، اور فرشتے خود کہیں گے کہ تم نے یہ جو اچھے جواب دیے ہیں، تم یقین کے ساتھ زندہ تھے اور آج یقین نے تمہیں فائدہ دے دیا ہے۔